مولوی صاحب فرماتے تھے میرے کام کا مقصد تو احیاء سنت ہے، میں تو ایک نمونہ پیش کرنا چاہتا ہوں سارے عالم کو۔ تو میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی آتا تھا سب سے پہلے اس کے لیے کہ وہ آ کر ایسا بدل جایا کرتا تھا، آپ نے فرمایا کہ میری امت ساری امتوں کے درمیان میں ایسی ہے جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں، الگ الگ چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ کسی کو سلام کرتے بھی ڈر لگتا ہے، نام پوچھنا پڑتا ہے سلام کرنے سے پہلے کہ آپ کے کیا نام ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ مسلمان سنتوں سے اتنا ننگا ہو گیا ہے کہ اس کو سلام کرتے ہوئے خیال ہوتا ہے پتہ نہیں مسلمان یا غیر مسلم ہے، صاحب آپ سے تو میں آپ سے بے تکلف بات کر رہا ہوں۔ مسلمان نے اپنا حلیہ یہ بنا لیا ہے کہ ابھی یہ سلام کا بھی مستحق نہیں رہا ہے، اس کو سلام کی کیسے کی جائے پتہ نہیں کون ہے۔ میرے دوستوں، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ سنتوں کا بڑا مقام ہے اور سنتوں کو مٹانا دین کو مٹانا ہے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ آپ نے فرائض چھوڑ دیے تو اسلام جو ہے ضائع ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ سنتیں چھوڑ رہے ہیں تو آپ اسلام کا ایک حصہ معاشرے کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسلام کا ایک بڑا حصہ معاشرہ ہے، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ چار شعبے ہیں، یہ ایمان کا معاشرہ، ایمان کا ایک حصہ ہے جس کو آپ یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بنیادی طور پر بات کر رہے ہیں کہ سنتوں کا اہتمام سر سے لے کر پیر تک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھ کر پہچانا جائے کہ یہ مسلمان ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت حیات الصحابہ میں اس کو نقل کیا ہے اور ایمان کی حقیقت کے اعتبار سے بیان کیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ یہ 7 آدمی کی جماعت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر پہچان گئے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے حلیے سے پہچانے کے مومن ہیں۔ ہم قریب آئے، آپ نے ہم سے پوچھا آپ نے کہ تم کون ہو؟ ہم نے آپ کے سوال کے ساتھ جواب دیا کہ ہم ایمان والے ہیں فوراً، اس لیے کہ انسان کا مزاج ہے یہ کہ وہ جو اصل اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے وہ اپنا تعارف کراتا ہے۔ آپ پوچھیے کسی دکاندار سے کہ آپ کیا ہے کہ میں تاجر ہوں، آپ کی ڈاکٹر پوچھیے آپ کیا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ کسی انجینئر سے پوچھیں آپ کیا ہے کہ میں انجینئر ہوں۔ جس آدمی کا دنیا میں جو کام ہوتا ہے اس کام سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا ہو؟ سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ صاف کیا ہم سب ایمان والے ہیں؟ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے صاف فرمایا کہ رسول اللہ 4 چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، 4 پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور ہمارا ایمان ہے آخرت کے دن پر، اور ہمارا ایمان ہے تقدیر پر۔ تقدیر پر ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ تقدیر کہتی اس کو ہے کہ بندہ اللہ کے ناگوار فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، بندہ اللہ کے فیصلوں پر اپنی رضا ظاہر کرے، اسے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو کچھ پیش آنا ہے وہ اللہ نے اس کی پیشانی پر لکھ دیا ہے۔ بچے کی پیدائش بہت پہلے فرشتہ اللہ تعالیٰ کو ایک ایک چیز کی خبر کرتا رہتا ہے کہ اب یہ رحم کے اندر نطفہ اس حالت میں ہے، اب یہ لوتھڑا ہو گیا ہے، اب یہ بن گیا ہے، اب یہ جسم بن گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر سب کچھ لکھ دو جو کچھ اس کو پیش آنا ہے۔ فرشتہ آتا ہے پیشانی لکھ کر چلا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا مقدر اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے، اسی لیے ہر آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جہاں لکھا ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ آپ کسی مذہب کا آدمی ہو،
کوئی فقیر ہو یا کوئی وزیر ہو، آپ ہر ایک کو دیکھیں گے کہ آدمی پریشانی میں اپنا ہاتھ پیشانی پر مارتا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، جو مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ ہوا ہے۔ یہ ہے اس کا اصل مطلب، اس کا یہ ہے۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے تقدیر پر، اور یہ کہا کہ ہم 5 باتوں پر ہمارا عمل ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم شہادتین کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم اس شہادتین کی گواہی دیتے ہیں۔ اور دوسری ہمارے اندر صفت یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ ہم نماز کو درست بھی کرتے ہیں اور ہم نماز پر دوسروں کا آمادہ بھی کرتے ہیں۔ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارا معمول ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ اللہ کے خزانوں سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ایسا بنیادی ذریعہ تھا۔ اللہ اکبر! جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا، تو مسلمان ساری قوموں سے جزیہ لیا کرتا تھا۔ اب دیکھ لیجیے آپ، مسلمان نے تھوڑی سی مقدار زکوٰۃ کی، اللہ سے چھپائی، اللہ سے زکوٰۃ کے مال کو اس نے چھپایا، اور اس نے اللہ کا حق مارا زکوٰۃ کا۔ اللہ نے اس پر کتنے طرح کے ٹیکس مسلط کر دی، آپ دیکھ لیجئے کتنے ٹیکس مسلمانوں پر، کتنے ٹیکس سے مسلمان پریشان ہے۔ حالانکہ اگر زکوٰۃ دیتا، یہ بھی زکوٰۃ دیا کرتا تھا تو ساری قوموں سے ٹیکس لیا کرتا تھا، ساری قومیں مسلمان کو ٹیکس دیا کرتی تھی جب مسلمان زکوٰۃ دیا کرتا تھا۔ اور مسلمان نے زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ کو بچایا، حالانکہ زکوٰۃ کی رقم بہت معمولی تھی، زکوٰۃ کی مقدار اللہ نے بہت کم رکھی تھی، لیکن مسلمان نے زکوٰۃ کے فریضے کو ضائع کر کے اپنے اوپر ٹیکس مسلط کر لیے ہیں۔ یہ ذلت میں پڑا ہے، اب غیر اس سے ٹیکس لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، اس لیے زکوٰۃ کے فریضے کو ایسا فرماتے تھے، اگر مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرے تو مسلمان زکوٰۃ کی برکات کو، اور زکوٰۃ سے جو آمدنی ہوگی اور زکوٰۃ سے جو برکتیں آئیں گی، مسلمان ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو لے کر مستحق کو تلاش کریں، زکوٰۃ کو لے کر مستحق کو تلاش کریں، اس لیے کہ زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں اصل مستحق کی دعائیں ہیں۔ زکوٰۃ کی جو برکتیں ہیں مستحق کی دعائیں ہیں۔ جب مستحق دعا کرتا ہے زکوٰۃ دینے والے کے لیے تو اللہ رب العزت مستحق کی دعاؤں سے زکوٰۃ کے اندر برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ تو اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے حوادثات اور آنے والی مصیبتیں جو لوگوں کے کاروبار پر آتی ہیں یا لوگوں کے حساب پر مسائل آتے ہیں، ان کو دفع کرنے کا یہ سب سے بڑی طاقت اللہ نے صدقات میں رکھی ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلائے کو دور کر دیتا ہے، صدقہ بلائے کو دور کر دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے مصلی کی جگہ سے لے کر باہر کے گیٹ تک رسی باندھی ہوئی تھی کہ کوئی سائل آئے تو اس کو صدقہ اپنے ہاتھ سے کرے۔ ان کے ماشاءاللہ جوان بیٹے تھے، بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ نے کیا راستے میں رسی باندھی ہوئی ہے، آپ کو اگر کوئی چیز پہنچانی ہے تو ہم پہنچا دیں گے۔ فرمانے لگے کہ وہ کیونکہ نابینا تھے، راستہ گھر کا بھٹک جاتے کہیں، تو وہ رسی پکڑ کے دروازے پر جاتے تھے اور سائل کو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتے۔ بیٹوں نے کہا یہ رسی ہٹائی، ہم پہنچا دیا کریں گے صدقہ۔ فرمایا کہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول فرماتے ہوئے سنا ہے جو مسلمان کسی محتاج کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے خود، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی بلا اور مصیبت اس کے ذریعے ٹال دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا آنے والے حوادثات سے روک دیتا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا،
وہ تو سود سے مال ضائع ختم ہوتا ہے، اور زکات سے تو مال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں بڑھا دے. وما آتیہم من زکاۃ فیؤتیها فاولئک هم المضعفون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکات دینے والوں کے مال کو تو میں اتنا بڑھا دوں گا کہ تم اس کی برکتوں کو تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے کیا ہم اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں. یہ ہمارے اندر 5 فرائض ہیں، انہوں نے نماز کے ساتھ شمار کیا ہے. شہادتین کی گواہی دینے کو، یہ میں کہنا چاہتا تھا کہ شہادتین کی گواہی دینا گویا ہر مسلمان کے ذمہ نماز کی طرح فرض ہے کہ اس کو فرائض بھی گنوایا. یہ 5 وہ ہیں جس پر ہمارا عمل ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ پورے دین کے سمجھنے والے فقہاء ہیں، اور فرمایا کہ یہ باادب لوگ ہیں، اور فرمایا کہ ان کے اندر ایسی صفات ہیں کہ قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے. قریب تھے کہ سب نبی ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ 5 باتیں اور یاد کر لو. تو آپ نے فرمایا دیکھو، مال جمع نہ کرنا ضرورت سے زیادہ، مکان تعمیر نہ کرنے ضرورت سے زیادہ، اور اس دنیا میں رغبت نہ کرنا جس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور اس آخرت کی فکر کرنا جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے سامنے سب کو جمع ہونا ہے. تو فرمایا 5 باتیں ہماری تم یاد کر لو. انہوں نے بھی اپنی 5 باتیں انہوں نے پیش کی، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر زمانے جاہلیت سے کچھ باتیں ہمارے اندر ہیں، اگر آپ کہتے ہیں باقی رکھے چاہیں تو ہم چھوڑ دیں. میں وہ کیا ہے؟ انہوں نے عجیب بیان دیا. اس لیے کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن میں یہ صفات ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے اندر صبر ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کو سزایا برداشت کرتے رہے، کہ نہیں، اس کو صبر نہیں کہتے. صبر کے 3 درجے ہیں، صبر کے 3 مرحلے ہیں. صبر کے 3 مرحلے ہیں. سب سے پہلا صبر کا درجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے نفس کو مجبور کرے اللہ کے فرائض کے ادا کرنے پر، اور ہر کام میں، ہر ضرورت میں سنت کے مطابق عمل کرنے پر اپنے نفس کو مجبور کرے. یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. اپنے نفس کو مجبور کرے فرائض کے ادا کرنے پر، اپنے نفس کو مجبور کرے حرام سے بچنے پر. دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مجبور کرے ہر ضرورت کو سنت کے مطابق پورا کرنے پر. اگر یہ 2 درجے مسلمان صبر کے پورے کر لیتا ہے تو پھر مسلمان آگے کسی رکاوٹ میں، یہ مثال سے بات کرتا ہوں کہ اگر باطل آ جائے اس کے دین کے مقابلے میں تو پھر یہ صبر کیا، یہ باطل کے مقابلے پر جم سکے گا، اس کو صبر کہتے ہیں. لیکن یہ 2 مرحلے جو صبر کے ہیں، حرام سے بچنا، فرائض کو پورا ادا کرنا، اور اپنے نفس کو سنت کے اتباع پر مجبور کرنا. اگر مسلمان ان 2 لائن سے صبر کر لے تو پھر تیسرا جو صبر کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر آدمی اپنے دین پر جمع رہے گا استقامت کے ساتھ. لاگ اسے ہٹایا جائے اس کے دین سے مگر یہ ہٹے گا نہیں دین سے، اس لیے کہ اس نے صبر کے 2 مرحلے پورے کر لیے ہیں. میں تو ساتھ بات کرتا ہوں، جو بچہ پہلی کلاس میں ناکام ہو جائے کیا وہ دوسری کلاس میں جا سکتا ہے؟ موٹی سی بات ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ہے ایمان کی ان کے اندر علامت ہے. یہ ہمارے اندر صبر ہے. واقعی صبر ایسی صفت ہے. نبی کی نبوت کو صبر سے پہچانا گیا ہے. نبی کی نبوت کو کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے کفار آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کو نبی جاننے کے لیے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اذیتوں پر اتنا صبر کرتے تھے اور انہیں اپنی دین کی طرف دعوت دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ پہچان جاتے تھے کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی کے اندر ایک صبر کی صفت ہے. نبی میں ایک
صبر کی صفت ہے. فرمایا کہ ہاں یہ نبی ہو سکتے ہیں کہ ان کے اندر صبر کی صفت ہے. زید بن ثانہ ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی جاننے کے لیے اور نبوت کو پہچاننے کے لیے اور اپنے اطمینان کے لیے آپ کو ستایا، آپ کو تکلیف پہنچائی، مگر آپ نے صبر کیا اور آپ نے اس تکلیف کا بدلہ احسان سے دیا. یہ نہیں کہ بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ مسلمان کا کام نہیں. مسلمان کو چاہیے کہ وہ ساری قوم پر احسان کر کے بتلائے کہ میں مسلمان ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اذیتیں برداشت کر کے ساری قوم کو یہ بتلایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن سے مقابلہ کرتے تو بتائیے تو صحیح، آپ کو نبی کون پہچانتا؟ آپ کو تو نبی پہچانا اس لیے گیا ہے. یہ کہ مثال سے میں کرتا ہوں کہ اسلام کا جو مزاج ہے وہ خوف پیدا کرنا یا کسی کو اسلام لانے پر مجبور کرنا، اسلام کا مزاج نہیں. اسلام کا مزاج یہ نہیں. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ یہ اپنے دین کی دعوت کو ساری قوم پر اس طرح پیش کرتا ہے جس طرح کوئی مہمان مہمان کے لیے کھانا پیش کرتا ہے. آپ یہ پسند کریں گے؟ آپ یہ کھانا چاہیں گے؟ سنیے تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قوم پر کیسے پیش کیا ہے؟ جیسے کوئی میزبان مہمان کے سامنے کھانا پیش کرتا ہے. بتائیے کیا کوئی میزبان کہہ سکتا ہے تو آپ اسے کھائیے اور ہم آپ کو ماریں گے؟ آج یہ کھانا کھائیے اور ہم آپ کو ماریں گے، کوئی میزبان اس طرح کہہ سکتا ہے مہمان کو؟ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجیے اس پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی دعوت ساری قوموں پر کیا دشمنوں پر کس طرح پیش کی ہے. خوشامد کرنا، ایک ایک کے پیچھے پھرنا، ایک ایک کو دعوت دینا، کتنا صبر آپ نے اس پر کیا ہے. آپ کے صبر سے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے. آپ کے صبر کرنے سے امت نے آپ کو پہچانا ہے. آپ کے صبر کرنے سے امت بنی ہے. اس لیے اسلام زبردستی کا مذہب نہیں ہے. اسلام تو نہ لالچ سے اسلام کسی کو مسلمان کرتا ہے نہ خوف سے کرتا ہے. بالکل اسلام کے مزاجی نہیں ہے. اور کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھمکی دی ہو قتل کی، یہ تو اسلام لاؤ نہ قتل کر دیں گے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے. کہیں ثابت نہیں. آپ غور کیجئے، فرعون تو وہ فرعون ہے جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا. فرعون تو وہ فرعون نے رب ہونے کا دعویٰ، باقی بادشاہوں نے حکومت کی ہے لیکن رب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. فرعون رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس کو دعوت دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کہا، فرمایا کہ اس سے نرم بات کرنا. آپ فرمایا حل کا اعلان تزکا، پاک ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تم جس مذہب پہ ہو یہ ناپاک مذہب ہے، تم پاک ہونا چاہتے ہو. کتنا نرم انداز ہے نبی کا. سب سے بڑے رب ہونے کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ فرعون کے لیے کتنی نرم دعوت ہے. کیا پاک ہونا چاہتے ہو؟ آپ غور کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، دوپہر کو آرام کرنے کے لیے آپ لیتے ایک درخت پر آپ نے تلوار لٹکا دی اپنی اور آپ آرام کرنے لگے. ایک دشمن آیا، اس نے تلوار اٹھائی درخت سے اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا. آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا کہ وہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا آپ سے کہ اے محمد اب بتائیں آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تلوار میرے ہاتھ میں ہے، آپ کو کوئی احتیاط نہیں ہے. آپ نے فرمایا اللہ بچائیں گے. اور یہ بات صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بات قیامت تک ہر مسلمان کے لیے ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین کی دعوت پر آ جائے، اگر مسلمان اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر پھرے تو اللہ کا وعدہ قیامت تک ہر مسلمان سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے. پکی بات ہے. جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچائیں گے لوگوں تک،
اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیں گے. قرآن کی آیت کا ترجمہ نے کیا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگوں تک, اللہ ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تو اللہ نے وعدہ سب سے کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے ہم ان کی حفاظت کریں گے. اللہ ہی نے فرمایا نبی جی آپ پیغام پہنچائیے, ہم آپ کی حفاظت ہم کریں گے. واللہ یعصمک من الناس. تو جب اس نے کہا دشمن نے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا, میں اللہ بچائیں گے, اس کا ہاتھ چل ہو گیا, ہاتھ سوکھ گیا, اس کا ہاتھ اینڈ گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی. آپ نے تلوار اٹھائی, آپ نے پوچھا تم بتاؤ مجھے تم سے کون بچائے گا, تم بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. دیکھو میں کہتا ہوں آپ سے, اللہ کے نبی کا یہ سوال اس کو قتل کرنے کا نہیں ہے. جی ہاں سنیے, اس کو ڈرانے کا بھی نہیں ہے. اس کو ڈرانے کے لیے فرمایا نہ قتل کرنے کے لیے فرمایا. آپ کا یہ فرمانا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا, اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح میں نے تمہیں کہا ہے کہ اللہ بچائیں گے تم بھی اللہ کو مان لو. بالکل اللہ بچائیں گے, اللہ آپ کو بچا لیں گے, اللہ آپ کو بچائیں گے دنیا بھی آخرت میں بھی, اگر آپ یہ پیغام قبول کر لو. اگر آپ ہماری بات قبول کر لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کی نرک سے بچا لیں گے اور ہمیں کس سور میں داخل کر لیں گے. اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کرنے والی ذات اللہ ایک تنہا ہے. اگر اس کے وجود پر اور اس کے نبی کی رسالت پر انسان اس کا اقرار کر لے تو ہمیشہ کی نرک سے بچ جائے گا, اور اگر اس کا اقرار کر لے تو ہمیں ہمیشہ کی سور میں داخل ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا, جس کا مطلب میں نہیں سمجھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ہوتے ہوئے ایک آدمی کو قتل کی دھمکی دیں. فرمایا اس طرح میں نے تم سے کہا کہ اللہ بچائیں گے, تمہیں کو اللہ بچائیں گے. اس نے کہا جی آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں, آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں, آپ تو میرا اچھا معاملہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نیچے رکھ دی. آپ چاہتے اس پہ قتل کے اقدام کا مقدمہ کرتے, آپ چاہتے تو اسے قتل کر دیتے, چاہتے اپنے صحابہ کے حوالے کرتے اسے اس کو قتل کر دو. کہ نہیں, فرمایا کہ نہیں, ہمارا کام یہ تھوڑی ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے دل میں خوف بٹھا کر اور دہشت گردی کے ساتھ ہم اپنا دین قائم کریں. ہمارا کام یہ نہیں ہے, بلکہ قرآن نے تو صاف کہہ دیا لا اکراہ فی الدین کہ اسلام میں کسی بھی قوم کے لیے مسلمان ہونے کی زبردستی نہیں ہے. مسلمان تو بیچارہ اتنا بے وقوف ہے, وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ آیت میرے لیے تھی, ہر ایک آیت مسلمان کے لیے ہے ہی نہیں. آج اگر آپ ایک آدمی کو نماز کے لیے کہیں, دوبارہ کہیں, تو وہ کہتا ہے بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے, آپ مجھے ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں, بس کہہ چکے, کافی ہو گیا. زبردستی نہیں ہے دین میں میرے جان, یہ زبردستی دین میں نہیں ہے. آپ کے لیے نہیں تھا, کافر کے لیے تھا جملہ. آپ کے لیے تو زبردستی کی جائے گی. آپ 100 بار انکار کریں گے نماز کا, 100 بار آپ کو نماز کی دعوت دی جائے گی. جی ہاں, مسلمان کو عمل پر آمادہ کرتا رہے, خوشامد کرتا رہے. یہ آیت آپ کے لیے ہے ہی نہیں. یہ تو آپ نے اپنی بے وقوفی سے اس آیت کا مطلب اپنے طرف پھیر لیا کہ لا اکراہ فی الدین, کہ بھائی دین میں زبردستی نہیں ہے. آپ نے نماز کے لیے کہہ دیا, بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. میں کہتا ہوں غلط خیال ہے آپ کا. مسلمان کو تو فرائض پر آمادہ کیا جاتا رہے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا. آپ نے پوچھا کہ تمہیں اسلام میں رغبت ہے؟ میں کہا نہیں, میں جاؤ رہو پہ دین پر. وہ یہ کہہ کر گیا جی ٹھیک ہے میں دین پر رہوں گا, نہ میں آپ کا مقابلہ کروں گا, نہ آپ کا مقابلہ کرنے والوں کے ساتھ دوں گا. میں اپنے دین پر, میں رہو پہ دین پر, کیا بات ہے, جان تمہارا لگ جانا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صبر تو وہ بہترین, اللہ اکبر, بہترین طاقت اور راستہ ہے جس کے ذریعے سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ایک دوسری بات یہ ہے کہ داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. داعی کا صبر کرنا مدعو کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. یہ ہے اصل بات. یہ ہے کہ داعی اگر صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو مدعو کی, اس لیے کہ صبر کرنے سے
اس کی بات کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی بات میں قوت پیدا ہوتی ہے صبر کرنے سے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ہے اصل بات کہ ہمیں ایمان کی علامتوں کے ساتھ اور یہ بات پکی بات ہے کہ ایمان کی تکمیل اور ایمان کی قوت اب ان پر استقامت جو حاصل ہوتی ہے وہ اپنے دین کی دعوت سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ مسلمان کے دین کی دعوت پر آئے، اس لیے کہ قرآن صاف کہہ دیا ہے کہ اس شخص سے اچھا دین اور پختہ مذہب کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت عبادت کو جمع کر لے۔ قرآن نے صاف کہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دوسروں کو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے۔ آپ غور کر لیجئے دور صحابہ میں صحابہ کرام دین کی دعوت کو لے کر حرکت میں رہتے تھے۔ آج تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مسلمان معمولی دنیا کے لیے یا معمولی سا کوئی خوف پیدا ہو جائے یا کوئی معمولی دھمکی دے دے تب دین چھوڑ دیتا ہے۔ جب صحابہ کرام دین کی دعوت کے لیے فراق کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں کو دین پر جمایا تھا، ان کے دین کی مدد کرنے کی وجہ سے۔ یہ قرآن کی آیت کا مطلب ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے۔ آپ غور کیجیے، ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک صحابی تھے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی جماعت کے ساتھ کام کرے تھے روم کے بادشاہ ان کو قید کیا۔ وہ نصرانی تھا، ان کو نصرانی ہونے کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ مذہب اختیار نہیں کروں گا، میں تو کیونکہ جو آدمی اپنے دین کی دعوت دیتا ہے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، ایک آدمی تاجر ہے، بڑا بزنس مین ہے اور اس کے ملکوں میں تجارت پھیلی ہوئی ہے، اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ آج آپ تجارت چھوڑ دیں اور آپ زمیندارہ شروع کر دیں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ ایسا کر لے گا؟ بولو بھائی کیا خیال ہے؟ دیکھیں میں تو زمیندارہ جانتا بھی نہیں ہوں اور میں کیسے زمیندارہ کروں، میں تو تجارت کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ دنیا کا معمولی کام اگر آدمی اس کو اپنا کام بنا لے تو وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے کسی قیمت پر۔ تو پھر جو آدمی دین کی دعوت کو اپنا معمول بنا لے کیا وہ دین چھوڑ دے گا؟ یہ اذان دیتے ہیں مؤذن مسجدوں میں، کیا یہ نماز چھوڑ دیں گے مؤذن؟ کہ مسجد کا مؤذن ہوگا ہی، کیونکہ وہ اذان کے ذریعے لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہے اور نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ میں آپ کو آسان مثال دے رہا ہوں۔ وہ تو جو مسلمان دین کی دعوت چھوڑ دیتے ہیں وہ دین چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کی مدد بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو اس کے دین کے مددگار نہیں ہے اللہ ان کے مددگار نہیں ہے۔ اس لیے بات قسم 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ دین کی دعوت کے بغیر کوئی مسلمان اپنے دین پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا۔ وہ اس کے اپنے مسلمان ہے تصور خیال ہے، وہ خیالی مسلمان ہے، وہ خیالی مسلمان ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان اپنے دین کی دعوت پر قائم ہو اور وہ کسی کا دین قبول کر دے۔ میں ایک مثال آپ کو آسان مثال دے کر پوچھتا ہوں، آپ کے گھر میں ولیمہ ہے بچے کا، آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہے اور آپ نے سارے محلے والوں کو اپنے دعوت دے رکھی ہے، جی میرے یہاں کھانے کے لیے آؤ۔ آپ مجھے بتلائیے اگر آج کوئی بڑے سے بڑا آدمی آپ کو کہیے آپ میرے گھر آ جاؤ، میرے یہاں آپ کی دعوت، اب آپ بتائیے آپ جا سکتے ہیں؟ بولو بھائی، آپ کہیں گے جی میں تو نہیں آ سکتا، میں نے تو اپنے گھر میں لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ آپ غور تو کیجئے، ایک کھانے کی دعوت پر آپ لوگوں کو بلا لیں تو آپ اس دن کسی اور کی دعوت قبول نہیں کر سکتے۔ تو جو آدمی اللہ کی طرف بلا رہا ہو اللہ کے بندوں کو، کیا وہ باطل کی دعوت قبول کر لیں؟ کتنی آسان بات کر رہا ہوں میں، کتنی آسان بات عرض کر رہا ہوں۔ جو آدمی اپنے دین کی دعوت پر دوسروں کو بلا رہا ہے وہ کیسے کسی کی دعوت کو قبول کر لے گا؟ آپ محلے میں اپنے گھر میں کسی کو بلا لیں، آج میں کہتا ہوں سب کو چھوڑیے، ایک آدمی کو بلا لیجیے، آپ کسی سے آپ کا وقت طے کر لیں آپ کہ بھائی عبدالرحمان آپ میرے گھر آئیں گے، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، جی ٹھیک ہے، کوئی آ جائے آپ کے پاس،
کہ جی آپ ہمارے گھر چلیے، کبھی تو نہیں آ سکتا جی، میں نے تو ایک سال کو وقت دیا ہوا ہے، میں تو میرے گھر مہمان آ رہا ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اب وہ لاکھ کوشش کر لے آپ کو لے جانے کی، آپ کہیں گے نہیں جی میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ سوچیے نا میں کتنی آسان بات بتا رہا ہوں۔ تو جو آدمی مسلسل روزانہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، کیا وہ اللہ کے دشمنوں کی دعوت قبول کر سکتا ہے؟ ایسے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ